دل زندہ ہو جائے یا دل میں زندگی پیدا ہو جائے، زندہ ہونا شروع ہو جائے، اس کی بھی علامتیں ہیں۔ زندہ دل کی یا دل میں زندگی پیدا ہو جائے یا ہونے لگ جائے تو اس کی بھی 3 علامتیں آپ کو سارے بیرومیٹرز دے دیے ہیں، اس کی بھی علامتیں ہیں 3۔ ایک الزہد فی الدنیا، اگر دل میں آدمی دنیا کو استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے، کماتا ہے، یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں، مگر اگر دل کو دنیا کی رغبت ہے، پیسے کی رغبت ہے، اور پیسہ کماؤ، تھوڑا ہے اور کماؤ، رغبت ہے، ہوس ہے، حرص ہے، شہوت ہے، دنیا کی، جاہ و منصب کی، عہدوں کی، شہرت کی، کرسی کی، مجھے یہاں بٹھائیں، مجھے یہاں بٹھائیں، میرے لیے کھڑے ہوں، میرا نام لیا جائے، ان چیزوں کی طلب ہے اگر دل میں، تو اس کا مطلب ہے اس کا دل میں زہد نہیں، بے رغبت دل نہیں ہے، اللہ کی طرف راغب دل نہیں ہے۔ تو اگر دل بے رغبت ہو جائے طلبات دنیا سے، شہوات دنیا سے، اور غنی ہو جائے، بے نیاز ہو جائے دنیا کی ان چیزوں سے، تو یہ علامت ہے، جتنا بھی بے نیاز ہوگا علامت ہے کہ اس کے دل میں کچھ زندگی ہے۔ تو کہتے ہیں دنیا کو استعمال کریں، کیا؟ دنیا میں رہیں مگر دنیا آپ میں نہ رہے۔ یہ میں نے ہمیشہ جملہ استعمال کیا، خود دنیا میں رہیں مگر دنیا آپ میں نہ رہے، آپ دنیا میں رہیں مگر دنیا آپ میں سے نکل جائے، یعنی دل میں دنیا کی خواہشات اور رغبات اور عہدہ، مناصب اور مال دولت، ان چیزوں کی رغبت اور خواہش اور حرص اور ہوس یہ درجے نہ ہو، دل بے نیاز، یہ زندہ دل کی علامت ہے۔ دوسرا الاشتغال بذکر اللہ وطاعتہ والمحبت والرغبت الیہ، اللہ کے ذکر کے لیے دل مشغول ہو، اللہ کے ذکر کے لیے نماز پڑھیں تو آپ خود فیل کریں، نماز پڑھنے میں آپ کو ذوق محسوس ہو، شوق ہو، اور اگر نماز پڑھتے ہوئے تنگی محسوس ہو، اچھا پڑھ لیتے ہیں، تنگی سے دل رغبت فیل نہ کرے، ایسے مشکل سے ادا کر لیں جیسے بندہ بوجھ اتارتا ہے، تو مردہ دل ہے۔ اور اگر نماز پڑھیں تو اس میں فرحت مل جائے، فرحت، ہیپینس، پلیئر، آپ اپنے آپ کو لائٹ فیل کریں، ایک سکون فیل کریں، سیٹسفیکشن فیل کریں۔ اگر یہ فیل کریں ایسا، تو نماز میں، عبادت میں، روزے میں، تلاوت میں، تسبیح میں، استغفار میں، اعمال صالحہ میں اور اللہ کی اطاعت میں دل مشغول ہو اور راحت فیل کرے، تو سمجھیں دل کے اندر زندگی ہے، یہ زندہ دل کی علامت ہے۔ اور اگر نہ راحت محسوس کرے، نہ مشقت محسوس کرے، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اس طرح گزر جائے، تو سمجھیں کہ ابھی دل مریض ہے۔ اگر کراہت محسوس کرے تو دل مردہ ہے، جبر و کراہت بھی پڑھ لیتا ہے نا بندہ، مردہ ہے۔ کچھ بھی محسوس نہ کرے تو دل مریض ہے، راحت محسوس کرے اللہ کے ذکر میں، اس کی یاد میں، عبادت میں، طاعت میں، خیر کے کاموں میں، کوئی بھی ہو، نعت ہے، کوئی بھی کام، راحت محسوس کرے تو دل میں زندگی کی علامت۔ اور تیسری چیز جو حیات قلب، وہ اولیاء صالحین کی صحبت، صحبت صالحہ، اس کے لیے چاہت ہو۔ یہ آپ کو میں نے بتایا پروٹیکٹیو بھی ہے، یہ کریٹو بھی ہے۔ اولیاء کی صحبت زندگی پیدا بھی کرتی ہے اور زندگی کو پروٹیکٹ بھی کرتی ہے، دل کی زندگی کو محفوظ بھی کرتی ہے، دل کی زندگی کو حفاظت بھی کرتی ہے۔ اب پہلے زمانے میں جو صحبت ہے وہ مشکل ہوتی تھی، آخری حصہ بتا رہا ہوں بات کا، پہلے زمانوں میں صحبت مشکل ہوتی تھی، صرف فزیکل کمپنی ہوتی تھی، جسٹ فزیکل، سینکڑوں ہزاروں میل کا سفر کر کے لوگ جاتے تھے اہل اللہ، اولیاء، صالحین کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے، لمبے سفر کر کے جنید بغدادی کی صحبت میں بیٹھے، سال ہا سال رہے، معروف کرخی کی صحبت میں بیٹھے، سال ہا سال رہے، بایزید بستامی کی صحبت میں بیٹھے، پھر سال ہا سال گزارتے، حضرت داؤد طائی کی صحبت میں جاتے گزارتے، بشر الحافی کی صحبت میں جاتے گزار، ایک زمانے تھے۔
جہاں اللہ والوں کی خبر ملتی لوگ چل کے جاتے، پھر ان کی صحبت میں وقت گزارتے۔ پہلے صحبت صرف اس شکل میں تھی، زمانے اس طرح کے تھے، فیسلٹیز نہیں تھی۔ اب اسٹریٹ اوے آج کا دور آ گیا، آج صحبت کئی شکلوں میں اویلیبل ہے۔ صحبت حصی بھی ہے، کیا فزیکل کمپنی بھی ہے اور اسپریچول کمپنی بھی ہے، یعنی صحبت حصیہ بھی ہے اور صحبت معنویہ بھی ہے۔ معنوی صحبت بھی ہے کہ جس میں جسمانی طور پہ تو آپ آمنے سامنے نہیں بیٹھے، مگر معنوی طور پر حکمن معنن روحن ذہنن فکرن آپ صحبت میں، اس صحبت میں خطاب بھی ہے، اس صحبت میں کتاب بھی ہے۔ تو کتابیں پڑھیں، یہ صحبت میں لے جائے گا۔ یاد رکھ لیں، یہ میں آپ کو اپنی پوری یہ قاعدہ اور کلیہ بھی ہے اللہ والوں کا، سلف صالحین سے لے کے آج تک اولیاء کا، اور یہ مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے، اور میں اپنی پوری زندگی کا نچوڑ بھی دے رہا ہوں۔ نچوڑ ایک جملے میں نچوڑ، وہ کیا؟ ہر کتاب اگر اس میں دل کھبا کر جما کر پڑھے تو وہ صاحب کتاب کی صحبت ہے۔ ہر کتاب حقیقت میں صاحب کتاب کی صحبت ہے۔ جو کتاب پڑھیں وہ آتھر کی صحبت ہے، اگر آتھر وہ کتاب کے ذریعے آتھر کا فیض ملتا ہے۔ اس لیے جب قرآن پڑھیں تو سمجھیں اللہ کی صحبت میں بیٹھے ہیں۔ جب قرآن پڑھیں تو اس طرح پڑھیں، میں نے جو سمجھایا کہ اللہ کی صحبت میں بیٹھے، یہ آپ کے دل کو نور دے گا اور زندگی دے گا، یہ پرسکرپشن دے رہا۔ حدیث پاک پڑھیں، المنہاج السوی پڑھیں، احادیث ہیں، تو جب حدیث پاک پڑھیں تو سمجھیں صحبت رسول میں بیٹھے، اور جو فرما رہے ہیں ان ابی ہریرہ تھا، آپ سمجھیں کہ ابو ہریرہ سے سن رہے ہیں آپ، انہوں نے آقا علیہ السلام سے سنا ہے، آپ کو حضرت ابو ہریرہ نے بتایا ہے، اور یہ بتایا کہ آقا نے یہ فرمایا۔ گویا آپ حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے، عبداللہ ابن عمر کے ذریعے، عبداللہ ابن عباس کے ذریعے، عبداللہ ابن مسعود کے ذریعے، حضرت علی کے ذریعے، آپ انس ابن مالک کے ذریعے آقا علیہ السلام کا کلام گویا دل کے کانوں سے سن رہے ہیں۔ آنکھوں سے تو پڑھتے ہیں نا، مگر اب آج کے بعد تصور بدل لیں کہ ساتھ دل کے کانوں سے سن رہے ہیں، گویا آپ آقا کی مجلس میں بیٹھے ہیں، حضور کا فرمان سن رہے ہیں۔